بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج عنوان ہے قربانی کرنے کی فضیلت اور نہ کرنے کی سزا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ قربانی کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرتا ہے، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، بندے کے پچھلے تمام گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جو تمہاری قربانی کا جانور ہوگا وہ اپنے کھروں سمیت، کھال سمیت، خون سمیت، سینگ سمیت، گوشت سمیت، سب کا سب، یہاں تک کہ اس کا گوبر، اس کی مینگنیاں بھی نیکیوں والے پلڑے میں تولی جائیں گی، اور ایک ایک مینگنی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں احد پہاڑ کے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے پاس یہ جو اس کی قربانی کا جانور ہوگا اسے سواری کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور چھوٹی عید پر جو اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہوگا وہ اسے زاد راہ کے طور پہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے سواری بھی تیرے پاس ہے، زاد راہ یعنی جانے کا سامان بھی تیرے پاس ہے، تو اپنی سواری پہ سوار ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھی قربانی کی فضیلت جو آپ نے سماعت فرمائی۔ بہت سارے احباب ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ قربانی نہ کرنے کی سزا کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب تھی اس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی، ہماری عید گاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن حضرات پر قربانیاں واجب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔